آخرکار نوشیروان اور دعا کے درمیان غلط فہمی ختم ہوئی۔ یہاں پر محبت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، اپنے افتتاح کو پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر نوشیروان دعا کا دل جیت چکا ہے، اسے ساری صفائیاں پیش کر کر اپنے آپ کو ثابت کروا چکا ہے کہ وہ اس سے کتنی شدید محبت کرتا ہے، اس کے لیے کٹ مر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر محبت کا اظہار کرتے ہوئے دعا سے کہنے لگے گا کہ دعا، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم میری زندگی میں آ گئی ہو، میرے نکاح میں ہو، میری عزت ہو اور ہم دونوں اب ساری زندگی ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر دعا یہ بات سنتے ہی کہنے لگے گی کہ اس بے یقینی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ نوشیروان کہنے لگے گا کہ جب تم کھو گئی تھی اور مجھے یہ امید نہیں لگ رہی تھی کہ تم مجھے ایک بار پھر سے ملو گی، لیکن دل کا راستہ تھا، دل سے چاہتا تھا، خدا نے ایک بار پھر سے مقدر میں تمہیں میرے لکھ دیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں تمہارے قابل بنا۔ دوسری طرف سے اسلم صاحب نے بھی اچھے خاصے تماشے لگائے ہوئے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ جہاں دل چاہا وہاں کر دیا، جو منہ اٹھا کے آ گیا رشتہ مانگنے بس وہیں بات طے کر دی۔ لیکن یہاں پر اب ثانیہ کی والدہ خاموش نہیں رہے گی، اپنی آواز اٹھائے گی، خاموشی کے تالے توڑتے ہوئے کہنے لگے گی کہ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ ان لوگوں سے کہہ دے کہ آئندہ کے بعد اس گھر میں قدم نہ رکھیں۔ جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتا ہے رشتہ مانگنے کے لیے کہ یہاں پر خیرات بک رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اسلم صاحب بھی اگریسو ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے کہ تم ہوتی کون ہو مجھے منع کرنے والی؟ میں رشتہ کرنے والا ہوں، میں باپ ہوں اس کا اور میں ذمہ دار ہوں، جہاں دل کرے گا میں وہاں پر رشتہ کروں گا۔ یہ بات سنتے ہی ثانیہ کے والدے کہنے لگ جائیں گی کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ والد ہیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے کچھ جان پہچان ہونی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو جی چاہے وہاں پر رشتہ کر دیا، ہم کل کو کس کو جواب دیتے پھریں گے؟ اور دوسری طرف کاشمالا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی باز نہیں ہے، یہ اپنی سازشوں کو برقرار رکھے گی، اپنے آپ کو جتوانے کی ہر ممکن کوشش تک جائے گی، صرف دعا اور نوشیروان کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کہ کسی طرح نوشیروان دعا کو طلاق دے کر فارغ کر دے یا پھر دعا نوشیروان کی زندگی سے دور ہو جائے۔ اسی بات کے سلسلے میں وہ کرتی ہے زنیرہ کو کال اور کہنے لگتی ہے کہ تمہیں میں تمہاری منہ مانگی رقم دوں گی صرف اس لیے کہ تم دعا کو نوشیروان کی زندگی سے دور کر دو، اور وہ اس سے جیسے ہی دور ہوگی کہاں جائے گی؟ اس کے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں ہوگا، دوبارہ سے تمہارے پاس لوٹ کر آئے گی اور تمہارے لیے وہ ایک قیمتی سرمایہ کی مانند ہوگی، جہاں دل کرے بیچتی رہنا، اس کی قیمت وصول کرتی رہنا۔ لیکن ٹائم بہت کم ہے، جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کر لو اور میں تمہیں تمہاری منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سنتے ہی زنیرہ کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا، اسے بھی ایک سونے کی چڑیا مل جائے گی نا دوبارہ سے، وہ بھی رضامندگی حاصل کر کے کہنے لگے گی کہ یہ کام میں جلد از جلد کرنے کو تیار ہوں اور تمہیں کر کے دکھاؤں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زنیرہ اپنے پلان میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا نوشیروان اور دعا کو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے میں زنیرہ کاشمالا کا پلان کامیاب ہونے دے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔